بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دل ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے اور ہر مسافر اپنی منزل کا منتظر۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ ایک چھوٹا سا خط بھی بنا دیتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں خط جنت کی 14ویں قسط۔ توصیف کے دھمکی آمیز خط کے بعد عارف ملک نے فوراً گھر کی سیکیورٹی سخت کر دی، اضافی گارڈز مقرر کیے گئے اور پولیس کو بھی خط کے بارے میں مطلع کر دیا گیا۔ زارون نے خود بھی ہر رات جو کسی سے گھر کا معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی پرانی محافظانہ جبلت پوری طرح بیدار ہو چکی تھی، اس بار صرف فرض کے طور پر نہیں بلکہ اپنے ہونے والی بیوی کی حفاظت کے جذبے سے۔ اس تمام تناؤ کے باوجود زندگی نے اپنی خوبصورتی برقرار رکھی۔ زارا اور زارون شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ سادگی اور اس تمام تناؤ کے باوجود زندگی نے اپنی خوبصورتی برقرار رکھی۔ دینداری سے بھرپور شادی، جیسا کہ دونوں نے فیصلہ کیا، بغیر کسی دکھاوے یا فضول خرچی کے۔ ایک پرسکون شام، زارا اور عائشہ لان میں بیٹھی شادی کی تفصیلات پر بات کر رہی تھیں۔ زارا عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، "تم بدل گئی ہو مکمل طور پر۔ وہ لڑکی جو کبھی صرف پارٹیوں اور دکھاوے میں دلچسپی رکھتی تھی، آج سادگی میں خوشی ڈھونڈ رہی ہے۔" زارا نے مسکراتے ہوئے اپنی پرانی سہیلی کا ہاتھ تھاما۔ "تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا عائشہ، جب میں غلط راستے پر تھی تب بھی اور جب میں واپس آئی تب بھی۔ تمہارے بغیر شاید میں کبھی یہ سفر مکمل نہ کر پاتی۔ یا یہ اللہ کی مہربانی تھی۔" زارا، عائشہ نے آہستہ سے کہا، "میں تو صرف ایک ذریعہ تھی۔" اسی شام زارون اور عارف ملک دفتر میں کاروبار کی نئی حکمت عملی پر بات کر رہے تھے۔ کمپنی کو توصیف کی خیانت سے پہنچے نقصان کی بھرپائی آہستہ آہستہ ہو رہی تھی اور زارون نے اپنی تعلیم اور ذہانت سے کئی نئے منافع بخش منصوبے تجویز کیے تھے۔ "تم نہ صرف میری بیٹی کے لیے بلکہ اس کاروبار کے لیے بھی ایک نعمت ثابت ہوئے ہو۔" عارف ملک نے فخر سے کہا۔ مگر اسی رات شہر کے کسی گمنام کونے میں توصیف ملک اپنے چہرے پر نقلی داڑھی اور چشمہ لگائے ایک پرانے واقف کار سے ملاقات کر رہا تھا۔ ایک شخص جسے وہ برسوں سے جانتا تھا، ایک ماہر فریب کار جو دولت کے عوض کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ "مجھے صرف ایک کام چاہیے،" توصیف نے سرگوشی میں کہا۔ زارون کی شادی سے پہلے اس خاندان کی خوشیوں کو ایک بار پھر الجھن اور شک میں بدل دو۔ کچھ ایسا کرو کہ زارا کا اعتماد زارون پر ڈگمگا جائے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی۔ فریب کار نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ "یہ میرا خاص فن ہے توصیف صاحب، بس مجھے پیسے اور تھوڑی تفصیل چاہیے۔" توصیف نے ایک لفافہ
اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی وہی پرانی آگ چمک رہی تھی۔ منگنی کی خوشی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں ملک ہاؤس میں ایک مہندی کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ خاندان اور قریبی دوستوں کے لیے ایک چھوٹی خوشگوار محفل، رنگ برنگی روشنیاں، مہندی کے گیت اور ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ زارا ہلکے پیلے لباس میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنسی خوشی میں مصروف تھی، جبکہ زارون تھوڑے فاصلے پر اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے دل میں شکر گزاری کا ایک سمندر موج اٹھا تھا۔ تقریب کے عروج پر دروازے پر ایک اجنبی شخص نمودار ہوا۔ درمیانی عمر، پروکار لباس، مگر چہرے پر ایک عجیب اعصاب لگاتی نظر۔ اس نے دربان سے کہا کہ وہ زارون کا پرانا دوست ہے، خاص طور پر شادی کی مبارکباد دینے آیا ہے۔ جب وہ اندر داخل ہوا اور زارون کے سامنے پہنچا تو اس کے چہرے پر ایک مصنوعی گرم جوشی تھی۔ زارون، کتنے عرصے بعد، اس نے بلند آواز میں کہا تاکہ ارد گرد کے لوگ سن سکیں، یاد ہے مجھے فیصل، تمہارا کالج کا دوست؟ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ معاف کیجیے، میں آپ کو پہچان نہیں پایا۔ اجنبی نے ایک افسوس بھری مسکراہٹ دی، پھر آہستہ سے مگر اتنی آواز میں کہ آس پاس کے لوگ بھی سن لیں، بولا، کوئی بات نہیں، شاید تم بھول گئے ہو۔ ویسے بھی تم تو ہمیشہ سے ہی چالاک رہے ہو، یاد ہے جب تم نے احمد صاحب کے گھرانے میں بھی ایسے ہی بن کر گھسنے کی کوشش کی تھی اور بعد میں ان کی بیٹی کی دولت پر نظر رکھی تھی۔ کمرے میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ زارا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی خوشی کی ایک لمحے میں الجھن میں بدل گئی۔ زارون، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز میں غیر یقینی تھی۔ زارون نے سختی سے اسے اجنبی کی طرف دیکھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے آپ کو زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اجنبی نے کندھے اچکائے۔ یہ تو وقت بتائے گا، اور اتنا کہہ کر وہ ہجوم میں گم ہونے لگا، اس سے پہلے کہ کوئی اسے روک سکے۔ تقریب میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ مہمان آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتے، ایک دوسرے کو دیکھتے رخصت ہونے لگے۔ زارا الجھن اور شرمندگی کے ملے جلے احساسات کے ساتھ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ زارون نے فوراً اس کا پیچھا کیا۔ زارا، رکو پلیز، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں یہ سب جھوٹ ہے۔ زارا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا، نہ زارون پر عدم اعتماد کا، بلکہ اس بار آتی سازشوں سے تھکن کا۔ میں جانتی ہوں یہ جھوٹ ہے زارون، اس نے آہستہ سے کہا، مگر مجھے ڈر لگتا ہے۔
ہر بار جب ہم خوش ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی سایہ ہماری خوشی چھیننے آ جاتا ہے۔ کیا یہ کبھی ختم ہوگا؟ زرون نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما، آنکھوں میں یقین بھر کر۔ ہاں، ختم ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو سچائی پر قائم رہتے ہیں۔ یہ آخری طوفان ہے زارا، مجھے یقین ہے اس کے بعد صرف روشنی ہوگی۔ مہندی کی رات کے واقعے کے بعد زرون نے چین سے بیٹھنے کی بجائے فوراً جلال کو بلایا۔ یہ فیصل نامی شخص کوئی عام مہمان نہیں تھا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، ہمیں اس کی حقیقت جاننی ہوگی، جلد از جلد۔ جلال نے رات بھر محنت کی، شہر کے مختلف ذرائع سے رابطہ کیا اور صبح تک ایک تفصیلی رپورٹ تیار کر لی۔ زرون، یہ شخص کوئی فیصل نہیں، اس کا اصل نام کچھ اور ہے۔ یہ ایک پیشہ ور فریب کار ہے جو پیسوں کے عوض لوگوں کی شہرت خراب کرنے کا کام کرتا ہے، اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں مہندی کی رات سے صرف 2 دن پہلے ایک بڑی رقم جمع ہوئی تھی۔ کس کی طرف سے؟ زرون نے پوچھا، اگرچہ اس کا جواب کا انداز تھا۔ ایک نامعلوم اکاؤنٹ سے، مگر ٹرانزیکشنز کا سراغ ایک ایسے نمبر تک جاتا ہے جو جلال نے ایک لمحے توقف کیا۔ پہلے توصیف ملک کے زیرے پر استعمال رہ چکا ہے۔ زرون نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ مجھے یقین تھا اس دن پورے خاندان کو اور خاص طور پر زارا کو یہ رپورٹ پڑھائی گئی۔ زارا نے سکون کا سانس لیا، اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا۔ مجھے معلوم تھا یہ جھوٹ ہے، اس نے کہا، مگر یہ ثبوت دیکھ کر دل کو مکمل اطمینان مل گیا۔ عارف ملک نے سنجیدگی سے کہا، یہ ثابت کرتا ہے کہ توصیف ابھی بھی قریب ہی کہیں چھپا ہوا ہے اور اس کی نیت اب بھی خطرناک ہے۔ ہمیں پولیس کو یہ نئی معلومات فوراً دینی ہوگی۔ پولیس کو خبر دی گئی اور تفتیش سے پتہ چلا کہ وہ فون نمبر شہر کے ایک مخصوص علاقے کے قریب استعمال ہو رہا تھا۔ ایک تلاش مہم کا آغاز ہوا، مگر توصیف اپنی چالاکی سے ہر بار بار بچ نکلا۔ اس رات زرون اور زارا لان میں بیٹھے اس نئی پیش رفت پر بات کر رہے تھے۔ زرون زارا نے آہستہ سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ یہ سب ختم ہو جائے تاکہ ہم اپنی شادی سکون سے بغیر کسی خوف کے منا سکیں۔ زرون نے اس کا ہاتھ تھاما، ہم قریب ہیں زارا، بہت قریب۔ اللہ کی مدد سے یہ آخری باب بھی جلد بند ہو جائے گا۔ خط جنت کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئی قسط سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔
انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔